السلام علیکم ویورس، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج میں پھر آپ کے سامنے حاضر ہوئی ہوں ایک نیو ولاگ کے ساتھ۔ ولاگ کا ہم آغاز کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں۔ آپ نے تھمبنیل پہ دیکھ لیا ہوگا کہ میرا کیا ٹاپک ہے، تو اسی حساب پہ آج ہم بات کریں گے اپنے ولاگ میں۔ کام تو ہمارے ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے اور میں آپ کے ساتھ پھر باتیں شیئر کرتی ہوں۔ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ استغفار سے کیسے معجزے ہوتے ہیں، کیسے دعائیں قبول ہوتی ہیں، کیسے معجزے ہم نے ہوتے دیکھے ہیں۔ میں آپ کو واقعے وغیرہ بھی بتاؤں گی جتنے واقعے ہوئے ہیں استغفار کی وجہ سے، استغفار کی بدولت سے۔ استغفار ایک عظیم اور پر اثر وظیفہ ہے جس سے آپ کا ناممکن مسائل بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ ایسے بھی استغفار کا مطلب یہی ہوا کہ معافی طلب کرنا۔ جب ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں تو پاک صاف ہو جاتے ہیں، تو پھر ہماری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ ویسے بھی قرآن پاک میں وعدہ ہے کہ استغفار کرو، مال دوں گا، اولاد دوں گا، رزق میں تنگی ہوگی تو رزق سے تنگی دوری ہو جائے گی، بد زبانی کی جو عادت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، دوزخ کے عذاب سے نجات مل جاتی ہے۔ استغفار پڑھنے سے مین فائدہ جو یہ ہے کہ وہ عذاب قبر سے ہم محفوظ رہتے ہیں۔ استغفار ایک عظیم چیز ہے کہ انسان اگر اپنے اوپر لازم کر لے، روز 1500 دفعہ یا 1000 دفعہ روز استغفار پڑھے، تو پھر آپ کے اوپر کبھی مشکلیں نہیں آتی، کبھی بھی آپ کو پریشانی نہیں آتی۔ آتی ہے تو پھر اگر آتی بھی ہے اللہ کی طرف سے پریشانی تو بہت جلد دور ہو جاتی ہے۔ استغفار ایک بہت عظیم چیز ہے، بہت زیادہ عظیم چیز ہے۔ استغفار ایسی چیز ہے کہ اگر آپ کو پیسے چاہیے، مال چاہیے، اولاد چاہیے، مین بات اولاد کے لیے، اگر آپ کے پاس اولاد نہیں ہے، اولاد چاہیے، تو استغفار آپ پڑھنا شروع کر دیں۔ اگر آپ بیمار ہیں، استغفار پڑھنا شروع کر دیں، جس کی وجہ سے بہت زیادہ ہمارے مشکلیں حل ہو جاتی ہیں، بہت زیادہ ہمارے سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ ایک واقعہ ہے کہ ایک ڈاکٹر تھیں، ہسپتال میں جاب کرتی تھیں۔ وہ کیا ہوا کہ سب ڈاکٹر نے مل کے ان کے ساتھ ایک سازش کی کہ ان کو ہسپتال سے نکالنے کی کوشش کی۔ انہوں نے کیا کیا کہ استغفار پڑھنا شروع کر دیا، تو پھر وہ ان کی جو سب ڈاکٹر کی سازش تھی وہ ناکام ہو گئی، جس کی وجہ سے ان کے ہسپتال میں نوکری جاری رہی۔ دوسرا ایک ہے پڑا کہ ایک عورت کو کینسر ہو گیا تھا، ڈاکٹر نے لا علاج کر لیا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اب آپ کا علاج نہیں ہے، اب آپ بس گھر پہ رہیں، بس جو میڈیسنز وغیرہ دی ہیں بس انہیں کو کھاتے رہیں، وہ کرتے رہیں۔ انہوں نے کیا کیا، استغفار پڑھنا شروع کر دیا۔ تو پھر جب انہوں نے دوبارہ جا کے چیک اپ وغیرہ کروایا تو ان کے بالکل کینسر کلیئر ہو چکا تھا، ان کا سب کچھ کلیئر ہو چکا تھا۔ استغفار واقعی ایک بہت عظیم چیز ہے، بہت عظیم چیز ہے۔ جب اللہ نے وعدہ کیا تو پھر بہت زیادہ ہمیں بھی استغفار پہ وہ کرنا چاہیے۔ جب آپ کی دعا قبول نہ ہو رہی ہو تو آپ کیا کریں، استغفار پڑھنا شروع کرتے ہیں، روز آپ پڑھیں۔ میں آپ کو وظیفہ بتاتی ہوں استغفار کا کہ آپ نے 3000 دفعہ روز استغفار پڑھنے، تو آپ کی ایک مہینے کے اندر اندر آپ کی دعا قبول ہو جائے گی، بہت بڑا سے بڑا مسئلہ بھی آپ کا حل ہو جائے گا، اور استغفار کی بدولت سے ہماری دعائیں قبول ہو جائیں گی، ہمیں وہ چیز مل جائے گی جس کی ہمیں چاہت ہے پڑی۔ بس آپ استغفار کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، جیسے ہی آپ وہ کریں استغفار کو اپنی زندگی میں شامل کر دیں۔ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، آپ سالن بنا رہی ہیں، آپ روٹی بنا رہی ہیں، آپ کپڑے دھو رہی ہیں، ظاہر ہے ہاؤس وائف کے بہت سارے کام ہوتے ہیں، آپ جو کر رہی ہیں، آپ اپنے بیبی کو کوئی چیز کھلا رہی ہیں، پلا رہی ہیں، سلا رہی ہیں، اس کو بٹھا رہی ہیں، اس کے کپڑے وغیرہ چینج کر رہی ہیں، جو ہے اٹھتے بیٹھتے آپ نے چلتے پھرتے کیا کرنا ہے، استغفار پڑھتے رہنا۔ استغفار واقعی ایک بہت عظیم چیز ہے، بہت زیادہ عظیم چیز ہے۔ آپ ایک دفعہ استغفار کو اپنی زندگی کا معمول تو بنائیں، زندگی آپ کی نہ بدلے آپ پھر مجھ سے کہنا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بدبخت انسان ہے کہ جو دن گزر گیا اور اس نے استغفار کو لازم نہ کیا، یعنی کہ استغفار نہیں پڑھا، استغفار اپنی زندگی میں شامل نہیں کیا، کہ اگر ہم ایک دن ہمارا گزر گیا اور ہم نے اس دن میں استغفار نہیں کیا تو پھر وہ بدبخت انسان ہے کہ اس نے استغفار کو لازم نہیں کیا۔ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت
نیک تھے، پاک تھے، ان میں کوئی گناہ نہیں تھا، کچھ گناہ نہیں کرتے تھے، کچھ نہیں تھے، بالکل پاک تھے گناہوں سے، مگر وہ بھی ایک دن میں 70 دفعہ استغفار کرتے تھے۔ تو اگر وہ نبی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کر سکتے ہیں، استغفار کر سکتے ہیں، تو پھر ہم تو گناہ گار ہیں، ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ہمیں تو پھر پتہ نہیں ہزاروں میں کرنا چاہیے۔ ہم تو گناہ بھی کرتے ہیں، پھر بھی ہم استغفار کو لازم نہیں کرتے، ہم گناہ بھی کرتے ہیں، استغفار کو ہم پھر بھی لازم نہیں کرتے، ہمیں تو پھر ہزاروں میں کرنا چاہیے۔ جب ایک نبی پاک ہو کے بھی، یعنی کہ وہ پاک ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، گناہوں سے پاک ہو کے بھی اگر وہ کہتے ہیں استغفار کرتے ہیں، تو پھر ہمیں بھی بالکل لازم استغفار کو کرنا چاہیے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو صدقے دل سے مغفرت طلب کرے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ جو سمندر کا ہمارا پانی ہوتا ہے، جھاگ ہوتی ہے، یعنی کہ اگر اس کے برابر ہی کیوں نہ ہو تو ہمارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ استغفار سے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، جو صغیرہ ہمارے چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں وہ ہمارے استغفار کرنے سے معاف ہو جاتے ہیں۔ استغفار کرنے سے رزق کی تنگی بھی دور ہو جاتی ہے۔ استغفار کرنے سے شیطانوں نے انسانوں کو گمراہ کرنے کی قسم کھا رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لازم کر رکھا ہے کہ جب تک اس کے بندے نے توبہ استغفار کرتے رہیں گے تو اللہ انہیں معاف کرتا رہے گا۔ شیطان تو ہمیں بہکاتے ہیں کہ جی آپ انسان سے یہ گناہ کروائیں، انسان سے یہ گناہ کروائیں، مگر اللہ پاک نے کر رکھا ہے کہ جی آپ توبہ کرو، استغفار کرو، اور میرے اوپر لازم ہے کہ میں آپ کی توبہ کو قبول کروں گا۔ توبہ کا دروازہ ہر ٹائم کھلا ہے، ہماری روح نکلنے سے پہلے تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ آپ اس ٹائم تک توبہ استغفار ہو سکتے ہیں، بلکہ 2 رکعت روزانہ پڑھنی چاہیے، 2 رکعت صلاۃ توبہ پڑھنی چاہیے، تاکہ ہمارے جو روز کے دن کے گناہ ہوتے ہیں وہ ہمیں معاف کر دیں اللہ تعالیٰ۔ یہ تو انسان بالکل ایسے ہے ہی نہیں کہ پاک ہو، گناہوں سے پاک ہو، گناہ ہوتے ہیں، بالکل ہوتے ہیں، سب سے ہوتے ہیں گناہ۔ تو آپ کیا کریں، روزانہ صلاۃ توبہ، رات کے ٹائم عشاء کی نماز کے بعد صلاۃ توبہ پڑھتے رہیں، تاکہ اللہ پاک ہمارے اور آپ کے گناہ معاف کریں اور ہمیں بخشش کا ذریعہ کرے، اور ہمیں جنت میں جگہ ملے، آپ کو بھی جنت میں جگہ ملے۔ آپ کے جو وفات پا چکے ہیں، اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور دیکھیں جی ہمارے بھی ہمارا جو عزیز سالن بھی ریڈی ہونے والا وفات ہے۔ پا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ چکن میں ان کو بنا رہی تھی، جنت چکن کا الفردوس سالن میں بنا اعلیٰ رہی تھی، مقام عطا سالن بھی فرمائے۔ ریڈی ہونے والا ہے، تقریباً ریڈی ہو چکا ہے سالن۔ اور دیکھیں جی گھر کے کام بھی ہو گئے ہیں، آپ کے ساتھ بات بھی ہو گئی ہے۔ جنہوں نے بھی میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا وہ جا کے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے لائک شیئر کر دیں۔ چلیں ویورز، اب میں چلتی ہوں، دوبارہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔